بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ناظرین، ڈاکٹر صمد مسافر کا میں مختصر سا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا۔ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈاکٹر صمد مسافر نے PhD کیا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں، USA سے ریسرچر ہیں۔ 10 بکس جو ذیل سائنسز کے مختلف سبجیکٹس پر ہیں اس کے مصنف ہیں، اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے جسے ہم کہیں جو ڈاکٹر صاحب کے لیے ہیں، اور جس کو کہ پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم ایوارڈ ڈاکٹر صاحب کو مل چکا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہمارے ملک کی سنہرے لوگ یا گولڈن پرسنالٹیز میں ہوتا ہے، ہمارے ملک کے ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں ہم سنہرے لوگ کہتے ہیں۔ اور وہ لسٹ کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صمد مسافر، جو ہمارے ملک کی گولڈن پرسنالٹیز میں شمار ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فاؤنڈر بھی ہیں اور چیف ٹرینر بھی ہیں ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ڈاکٹر صمد مسافر نے پاکستان میں بلکہ دنیا میں پہلی بار سمدہ ہیلنگ انرجی انٹروڈیوس کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اتنا بڑا تعارف ہے، اور اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ جب میں آپ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، سرچ کرتا ہوں گوگل پہ جا کے، اور ڈاکٹر صمد مسافر جب میں لکھتا ہوں تو وہ اتنا کچھ کیا کہتے ہیں وہاں پہ آپ کے حوالے سے آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بار یہ کوشش کی کہ میں کسی ایک سٹنگ میں اس کو پڑھ سکوں، لیکن میں نہیں پڑھ پاتا۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے آپ شہری ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ نے ایک بہت بڑا ذیل سائنسز کے حوالے سے آپ کا نام ہے، سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی ہے۔ میرے پاس خود سے بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں کیونکہ اس پروگرام میں لوگ ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیلی فونس کال میں ویسے بھی کم لے رہا ہوتا ہوں، اور اکثر لوگوں کو کیونکہ جو ہولڈ پر ہوتے ہیں تو وہ پھر کافی دیر سے ہولڈ پر ہوتے ہیں، تو ٹیلی فون انگیج مل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پروگرام کے بعد ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے میسیج ہم سے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں، جب آپ یہ لکھ لیجیے ڈاکٹر صاحب سے آپ کو یہ سوال کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب سے آپ کو یہ سوال کرنا ہے۔ اور جو میرے سوال ہوتے ہیں وہ ہر پروگرام میں رہ جاتے ہیں، اور ہم جو کالرز کے سوالے میں آپ سے وہی کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میں آج بھی میرے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں ان ہمارے ناظرین نے یا ان کالرز نے ہمیں لکھائے ہیں کہ جو ہم سے آن لائن پروگرام میں بات کرنا چاہتے تھے، لیکن بیکاز کہ ان کو ٹیلی فون میں ہمارا انگیج مل رہا ہوتا ہے، کالرز ہولڈ پہ ہوتے ہیں، تو ان کی ہم سے یا آپ سے براہ راست بات نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہمارے یہ ہیں شان محمد ہیں، یہ اسلام آباد سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کریں کہ جی لوگ ذیل سائنسز کے سبجیکٹس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، براہ مہربانی ذیل سائنسز کے سبجیکٹس بتائیے، اور ان کی ورکشاپ کب ہو رہی ہیں، ان کا شیڈول بتائیں۔ میں سوال ایک بار دہرا دوں آپ کے لیے؟ جی صحیح سن لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے۔ ذیل سائنسز کا واقعی انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے، اور ذیل سائنسز ایک بہت ہی اچھا شعبہ ہے۔ بیسیکلی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہی ہے ذیل سائنسز جی پہ، جو ہم اپنے آپ کو ابھی اس وقت جو ہم جس چیز سے بحث کرتا ہے، جس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہم ہیں خود اپنے آپ۔ تو اپنے آپ کو جاننے کا جب انسان جتنا زیادہ کوشش کرتا ہے اتنے زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ بہت سے کام ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن ذیل سائنسز کی ٹیکنیک سے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت سے ہیلنگ کے حوالے سے، یعنی صحت کے حوالے سے، ہمارے نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے ذیل سائنسز ایک ذمہ دار شعبے ہیں،
اور ہماری شخصیت اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی جیل سائنسز ایک ذمہ لیتا ہے، جس طرح کہ HMF ہے، PMBL ہے، اور صحت کے حوالے سے، نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے اس میں یوگا ہے، اور دوسرا پیراز ہے. یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹس ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے بارے اتنا کچھ نہیں جانتے کہ ہم خود کیا ہیں. صحیح. ہم تو صرف یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پوست، گوشت، خون اور ہڈی ہیں. باقی کبھی ہم نے روح کے بارے میں یا اپنی اندرونی صلاحیتوں کے بارے میں یا ذہن کے بارے میں کوشش زیادہ تر تو نہیں کی، لیکن کچھ کوشش اگر کی بھی ہے تو اس چیزوں کو محسوس نہیں کی، دیکھے نہیں ہم نے. بہرحال کہ انسان میں ایسی طاقت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ایسی طاقتوں سے مالا مال کی ہوئی ہے کہ اس صلاحیتوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں. اور انوائرمنٹ میں جو اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہوئے ہمارے لیے، اور ہمارا حق ہے اس نعمتوں کو حاصل کرنا اور اس کو لینا، لیکن پھر بھی ہم ایک بہت مفلس اور بہت حقیر سا سوچ ہماری ہوتے ہیں، اور حقیر گھومتے پھرتے ہیں، اور اس مفلسی میں اور اس غریبی میں اور اس نہ جاننے کی غربت میں جو ہم ہوتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو نہیں جاننے کی غربت میں جو ہم قبر تک چلے جاتے ہیں. سائنس کے لحاظ سے انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم صرف اور صرف تقریباً 5 to 10% یوز کرتے ہیں. باقی 90% یعنی 90% ہم اپنی صلاحیتوں کو جان کے بغیر قبر کو جاتے ہیں، یعنی ہماری زندگی ختم ہو جاتی. تو یہ ایک بہت اہم سبجیکٹس ہے کہ ہماری جاننے کی خود شناسی سکھاتے ہیں، ہمیں خود شناس کر دیتے ہیں. اور مذہب کے حوالے سے، ہمارے دین کے حوالے سے بھی اگر ایک انسان اپنے خود شناس ہے، اپنے آپ کو جان لے تو اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں. بے شک، بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کے حوالے سے ہمارے اخلاق صحیح ہو، ہماری شخصیت اچھے ہو، ہمیں سے ایک مثبت اور ایک اچھی ویو، ایک پرسکون ویو نکلتے ہو، دوسروں پہ اسی طرح کے اثر کرتے ہو. آج کل آپ دیکھ رہے لوگ نیگیٹیو وے پہ جاتے ہیں اور نیگیٹیو راستے اختیار کرتے ہیں، منفی سلوک، منفی رویے، منفی سوچنا، سب کچھ. اور حلال کی کمائی کا کبھی کسی نے، یعنی کوشش تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو جس کی کنٹرول نہیں ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹیو وے اختیار کرتے ہیں. نشوں میں جاتے ہیں لوگ، بڑی نشیلی چیزیں، دوائیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتے ہیں یا کچھ اور پرابلمز ہوتے ہیں، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہے، سٹریس، ہر چیز عجیب قسم کے ماحول کچھ لوگوں نے اپنے لیے کریٹ کیے ہوئے، خود بنائے ہوئے اپنے لیے، خود انہوں نے خراب کی ہوئی ہے. بات تمام کے تمام ہمارے اندر ہے، ہمارے بیہیویئر میں ہے، ہماری شخصیت میں ہے، ہمارے نیگیٹو سلوک میں ہے. باقی اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیے ہیں، سب کچھ ہمیں دی ہوئی ہے. ہم اس کے سمجھنے کے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم خوارزار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، غصہ کرتے ہیں ہم، اور ایسے بیہیویئر کرتے ہیں جو کہ ایک بالکل کبھی کبھی حیوان بھی ایسی سلوک نہیں کرتا ہے جس طرح کی کبھی کبھی انسان کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے نیچر سے جو ہمیں ملی ہے، قدرت نے جو ہمیں دی ہے. انسان کو بہت کچھ دیے ہیں، انسان سمجھتے نہیں ہیں. حیوانات کو روزی ملتے ہیں، بھوکے نہیں مرتے ہیں، لیکن انسان باوجود کے اتنا اسٹرگل، اتنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ دن رات
وہ ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں پیسہ کو، مال دولت کو اکٹھا کرنے میں اتنا پریشان، اتنا کھویا ہوا ہے. یہ مشینی زندگی، آوازیں، آلودگی، یہ سارے چیز، ایک کیفیت، ماحول، ایک حالات ہمارے بہت عجیب ہو رہے. اور ہم مشین بنا ہوا انسان ایک بالکل ایک مشین کا پرزے کی طرح ہے. جی. اگر یورپ امریکہ میں تو آج کل جو ہے وہ بہت حالات لوگوں کے بہت پریشان ہیں، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار یہیں سے زیادہ ہے. وہی لوگ زیادہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار وہی لوگ ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ مشین پرستی میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اور مشین پرستی جو ہے انسان کو بغیر دکھ کے سکھ کبھی نہیں دیتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ یورپ کی اور امریکنس جو ہیں کافی پریشان ہیں اور اس وقت کافی ڈپریشن میں ہیں، کافی ٹینشنس میں ہیں، اور اس حوالے سے وہ کافی پریشان ہیں. وہ وہاں لوگ جو ہیں بہت زیادہ اصل میں وہ یورپ اور امریکہ میں جو یہ ایسے کنٹریز جو بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں، اس کنٹریز میں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہیں. صحیح. لیکن ہمارے ہاں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ وہاں نہیں ہیں. جی. درحال کہ وہاں بڑا اچھا نظام ہے، بہت سکون کا نظام ہے، بہت ایک نظم ڈسپلن ہے. مجھے خود نظم ڈسپلن بہت پسند ہے. میں نظم ڈسپلن کا بچپن سے بہت قائل ہوں، اور شاید اس نظم ڈسپلن کی وجہ سے مجھے اللہ نے بہت نالج دیے اور بہت کچھ دیے. نظم ڈسپلن کا جو ہے وہ وہاں پر بہت ایک بہترین سا نظام ہے. لیکن یہاں پر وہ نظم ڈسپلن نظر نہیں آتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی بیمار ہیں، یہاں پہ بہت سی بیماریاں ہیں. بات ہے ہمارے اپنے ایسے بیہیویئر کے، ہمارے ایسے سلوک کی، جو کہ ہم نیچرل لائف سے ہٹ رہے ہیں. صحیح. ہم اپنی زندگی کو ایک بہت عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں. بہت تیزی سے چل رہے ہیں ہم. لیکن اس تیزی کے لیے ہمیں کچھ ایسے انرجیز کی ضرورت ہے، ایسی طاقتوں، نیچرل طاقتوں کی ضرورت ہے ہمیں، جو کہ ہمیں برقرار رکھ سکے، منظم رکھ سکے، ہمیں نظم ڈسپلن ملیں اور ہمارے اندرونی نیچرل ہیلتھ کو بڑھائیں، تاکہ ماحول کے ساتھ ہم اپنا دفاع کر سکے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور انسان بنائیں اور ایک بہترین، اور ہماری تخلیقی سوچیں ہوں. ہمیں کئی ایجادات کے مالک ہو، ہم کئی چیزوں کے ایک تخلیقی سوچیں، ہمارے کریٹیو مائنڈ ہو. تو ذیل سائنس جو سکھاتے ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کے سوچ تخلیقی ہو، آپ کی شخصیت بہت بہتر ہو، بلکہ ایسے بہتر ہو آپ کی شخصیت جیسا کہ ایک آپ کی شخصیت میں ایک ایسا نگاہ، مکمل انسان جسے ہم کہیں، جسے تعمیری زندگی کہا جاتا ہے، تعمیری شخصیت کہا جاتا ہے. تو ذیل سائنس تعمیری زندگی ہے، تعمیری شخصیت ہے. with all the time with positive thoughts. پازیٹیو تھاٹس اور پازیٹیو زندگی اور سکون کیجیے اور مزے لیں. اور اللہ نے یہ سارے کچھ ہمارے لیے پیدا کی ہوئی، اس کو بیماری کے ساتھ نہیں، پریشانی کے ساتھ نہیں، اسے خوشی کے ساتھ لیں اور اس سے خوش رہیں اور شکر کریں کہ اللہ نے اتنے کچھ اس زمین پہ ہمارے لیے پیدا کیے، لیکن ہمارے قصور ہمارے ہیں جو اس ٹیکنیکس نہیں آتا ہے کہ ہم اس کس طرح کے اس کو حاصل کریں. تو ذیل سائنسز اس تمام چیزوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اور ذیل سائنسز واقعی ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، بہت سائنس ہے. اور اس کے سبجیکٹس جو ہے، ان کی سمدھا ہیلنگ انرجی ہے. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کی جو ورکشاپ ہے 3 گھنٹے کا ایک لیول دیتے ہیں ہم سمدھا کا. وہ اسی پہلے دن میں اپنے اندر محسوس کرتا ہے، انرجی محسوس کرتا ہے، نیچرل طاقتیں محسوس کرتے ہیں، بغیر وداؤٹ سائیڈ افیکٹ، کسی قسم کے مضر اثرات اس کا ہوتے نہیں ہیں. پہلے سیشن میں، پہلے دن میں 3 گھنٹے میں وہ سمدھا ہیلنگ انرجی کا ایک لیول حاصل کر لیتے ہیں. اور اس میں ان کے ہاتھوں میں ایک اور ان کے وجود میں ایک ایسے ہیلنگ پاور آ جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا خود ٹریٹمنٹ کرتا ہے نیچرل اور دوسروں کا کرتا ہے. ایسی بیماریاں جس طرح کے سائیکولوجیکل اور جسمانی بیماریاں ہیں، یہ تمام
اسی کے ذریعے پہلے دن میں یہ بہتر محسوس کرتا ہے اور انرجی محسوس کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کچھ مشقیں دیں کہ یا یہ پڑھتے جائیں یا یہ کرتے جائیں یا اس طرح ذہنی کنسنٹریشن کی مشقیں کرے یا بہت سے ایکسرسائز کر لے یا یوگا کر لے. نو، ہم ان کو آرام دہ حالت میں بٹھا دیتے ہیں اور بس ریڈیو کی طرح ان کو ٹیون کرتے ہیں.